ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پچھلے کلاس میں ہم نے ایک حکایت پڑھی تھی اور پھر دوسرے کو کس طرح پڑھنا ہے وہ بھی پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تینوں حکایت ہم پڑھیں گے بہت اچھے انداز میں۔ تو پہلے ایک بار تینوں حکایت ہم پڑھیں گے، پھر اس کا معنی اور مطلب بتائیں گے۔ شیر و مرد در یک خانہ تصویر خودہا دیدند۔ مرد شیر را گفت می بینی شجاعت انسان کے شیر را تابع کرده است۔ شیر گفت مصور ای انسان است، اگر شیر مصور بودے ای چنی نبودے۔ پھر حکایت سوم، تیسری حکایت۔ شخص مرتبہ بزرگ یافت، دوست برائے تہنیت نزد او رفت۔ آ شخص پرسید کیستی و چرا آمدہ؟ دوست او شرمندہ گردید و گفت مرا نمی شناسی؟ دوست قدیم تو ام، برائے تعزیت نزد تو آمدہ ام، شنیدہ ام کہ کور شدہ۔ اور ایک بار بھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے، پہلے ایک بار ختم کرتے ہیں۔ طبیب ہر گاہ بگورستاں رفتے، چادر بر سر و روئے خود کشیدے۔ مرد ما پرسیدند کہ سبب ای چیست؟ گفت از مردگان ای گورستاں شرم می کنم، زیرا کہ از دوائے من مردہ اند۔ ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں۔ شخص و مرد، شیر و مرد، شخص نہیں، شیر و مرد، ایک شیر اور ایک آدمی، در یک خانہ، ایک گھر میں، در مانے میں، یک مانے ایک، خانہ مانے گھر، ایک گھر میں شیر اور آدمی، ایک مرد، تصویر خودہا، اپنی تصویر، دیدند، دیکھے۔ مطلب ایک شیر اور ایک آدمی جا رہے تھے، جانے کے درمیان ہی ایک گھر میں دونوں اپنی اپنی تصویر دیکھے۔ مطلب ایک جگہ پر آدمی کی تصویر لگی ہے اور صحیح اسی گھر میں ایک شیر کی تصویر لگی ہے۔ ٹھیک ہے، شیر و مرد، ایک مرد اور ایک شیر، در یک خانہ، ایک گھر میں، تصویر خودہا، خود کی تصویر، دیدند، وہ دونوں دیکھے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ دیکھے۔ مرد شیر را گفت، مرد نے شیر سے کہا۔ مرد شیر را گفت، مرد نے شیر سے کہا، می بینی شجاعت انسان کے، ذرا انسان کی طاقت تو دیکھو، می بینی ذرا دیکھو، شجاعت انسان، انسان کی طاقت کہ شیر را تابع کردہ است، کہ انسان جو ہے شیر کو تابع کردہ است، کہ شیر کو بھی تابع کر لیا ہے۔ مطلب انسان جو ہے شیر کو بھی اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور اس لیے وہ اپنے گھروں میں اس کی تصویر لگایا ہے۔ اگر انسان شیر کو قابو نہیں کر پاتا تو وہ اپنے گھر میں شیروں کی تصویر نہیں لگا پاتا۔ ابھی یہ تصویر لگایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر جو ہے انسانوں کے قابو میں آ گیا ہے، انسان جو چاہتا ہے وہی کام کون کرتا ہے؟ شیر کرتا ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہوتا، اگر شیر انسان کے قابو میں نہیں ہوتا تو شیر کی تصویر اس گھر میں نہیں ہوتی۔ یہ گھر میں تصویر لگنے کا مطلب ہے کہ شیر انسان کے قابو میں آ چکا ہے۔ یہ کون بولا؟ مرد بولا شیر سے۔ اب شیر بولا، شیر گفت، شیر بولا مصور ای، یہ جو تصویر لگی ہے اس تصویر کو بنانے والا انسان است، انسان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گھر میں جو تصویر لگی ہے اس کو بنانے والا کون ہے؟ انسان ہے۔ اگر شیر مصور بودے، اگر اس تصویر کو بنانے والا اگر شیر تھا، شیر رہتا تو ای چنی نبودے، ایسی صورت نہیں ہوتی، ایسی صورت نہیں ہوتی، ای چنی، یہ صورت نبودے نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں بولنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان شیر کو کبھی بھی قابو نہیں کر سکتا ہے اور شیر کبھی انسانوں کے قابو میں نہیں آ سکتا ہے۔ اگر انسان
شیر کو قابو کرنے کے لیے گیا تو صورت بدل جائے گی۔ کسی بھی حال میں انسان شیر کو قابو میں نہیں کر سکتا ہے۔ جنگل میں جائے گا تو پھر اس کی صورت یہ ہوگی کہ مرد مر جائے گا، انسان مر جائے گا اور شیر جیت جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ہے مطلب۔ اب حکایت نمبر 100 دیکھتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مطلب بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بتائیں گے اس کا معنی کہ کٹیں گے۔ ایک مرتبہ ایک انسان بہت کیا بولتے ہیں اچھا پوزیشن، مطلب بہت ہائی پوزیشن پاتا ہے۔ تو ہائی پوزیشن پانے کے بعد اس کا ایک پرانا دوست اس کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کو مبارکباد پیش کرے، تاکہ اس کو مبارکبادیاں دے سکے۔ جب مبارکباد دینے کے لیے جاتا ہے دوسرا دوست، تو پہلا دوست جس کو ہائی پوزیشن ملے رہتا ہے، تو اس کا جو دوسرا دوست ہے وہ اس کے گھر جاتا ہے۔ گھر جانے کے بعد جس کو ہائی پوزیشن ملے رہتا ہے وہ دوست سے پوچھتا ہے، یہ کیا ہے، تو کون ہے، کیوں آیا ہے، تو کیوں آیا ہے؟ تو اس کی وجہ سے دوست جو ہے بہت شرمندہ ہو جاتا ہے، اور شرمندہ ہونے کے بعد بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، اور بولتا ہے کہ تو مجھ کو نہیں پہچانتا ہے، میں تیرا پرانا دوست ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں، میں تجھ کو تعزیت کرنے کے لیے آیا ہوں، تجھے تعزیت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور تعزیت اس لیے پیش کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ میں سنا کہ تو اندھا ہو گیا ہے۔ اب اندھا ہو گیا، اندھا ہونے سے مطلب یہاں پر کیا ہے، دوست بول رہے کہ تو مجھ کو اس لیے نہیں پہچان رہا کہ تو اندھا ہو گیا، اگر اندھا نہیں ہوتا تو مجھ کو پہچان لیتا، اور اندھا ہونے کی وجہ سے میں تجھے تعزیت کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ہم ایک ایک معنی بھی فارسی میں دیکھیں گے۔ شخص مرتبہ بزرگ یافت، ایک آدمی مرتبہ بزرگ، اونچا مرتبہ یافت حاصل کیا، مطلب ایک مرتبہ ایک آدمی، بزرگ کا مطلب یہاں پر اونچا مرتبہ، اچھا مرتبہ، مطلب بہت ہی، بزرگ کا مطلب کیا ہوتا ہے، بزرگ کا مطلب اچھا ہوتا ہے، بزرگ کا مطلب ڈسٹنگشڈ، بہت اسٹیمڈ، انگلش میں کیا بولیں گے، اسٹیمڈ۔ ٹھیک ہے، اسٹیمڈ۔ تو ایک شخص مرتبہ بزرگ، بہت ہی اسٹیمڈ پوزیشن یافت پایا، ایک انسان بہت ہی اونچا مرتبہ پایا۔ دوست برائے تہنیت نزد او رفت، تو دوست ایک دوست برائے تہنیت کے لیے، تہنیت کا مطلب مبارکباد کے لیے، نزد او کا مطلب اس کے نزدیک، مطلب کیا ہے، اس کے نزدیک رفت گیا۔ ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ ایک شخص بہت ہی اسٹیمڈ پوزیشن، بہت ہی اونچا مرتبہ پاتا ہے، پانے کے بعد اس کا ایک دوست اس کو مبارکباد دینے کے لیے جاتا ہے۔ آج شخص پرسید، تو یہ جس کو اونچا مرتبہ ملا رہتا ہے وہ شخص پرسید، پوچھا، کیستی، کیوں آیا ہے، کیا ہے، وہ چرا آمدہ، اور کیوں آیا، کیستی کا مطلب کیا ہے، وہ چرا آمدہ، کیوں آیا۔ دوست او شرمندہ گردید، تو یہ جو پوچھ رہا ہے ہائی پوزیشن والا اپنے دوست سے یہ پوچھا کیا ہے، کیوں آیا ہے، تو یہ دوسرا دوست جو ہے، دوست او، اس کا دوست، وہ دوست شرمندہ گردید، اسے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ گفت، اور بولا، مورا نمی شناسی، تو مجھے نہیں پہچانتا ہے، دوست قدیم تو ام، میں تیرا پرانا دوست ہوں، دوست قدیم تو ام، میں تیرا پرانا دوست ہوں۔ اور اب بول رہا ہے کیوں آیا، اس کا جواب دے رہا ہے، برائے تعزیت نزد تو آمدہ ام، میں تیرے نزدیک تجھے تعزیت کرنے کے لیے آیا ہوں، برائے تعزیت نزد تو آمدہ ام، میں تیرے نزدیک تیری تعزیت یا تو تجھے تعزیت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تعزیت کیوں پیش کر رہا ہے، شنیدہ ام، میں سنا ہوں کہ کور شدہ، تو اندھا ہو گیا ہے، اس لیے میں تجھے تعزیت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب اگر تو اندھا نہیں ہوتا تو اپنے پرانے دوست کو پہچان لیتا، تو اندھا ہو گیا ہے، اس لیے میں تعزیت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اور تیسری ایک حکایت پڑھتے ہیں۔ طبیب
طبیب ایک ڈاکٹر، ایک طبیب، ہر گاہ، ہر صبح یا تو ہر وقت، گورستان کا مطلب ہوتا ہے قبرستان رفتے، مطلب ایک طبیب ہر وقت یا ہر صبح قبرستان جاتا، چادر برسرے وروئے خود کشیدے۔ طبیب ہر گاہ بگورستان رفتے، چادر برسر وروئے خود کشید۔ بگورستان رفتے، ہر صبح ایک بادشاہ کہاں جاتا؟ قبرستان جاتا، اپنی چادر کو سر پر، وروئے خود کشید، پہلے چادر کو اپنے سر پر رکھتا اور پھر وہ چادر کو اپنے منہ پر کھینچتا، وروئے خود، اور خود کے چہرے پر کشیدے کھینچتا۔ مطلب ہر صبح جو ہے ایک طبیب قبرستان جاتا، قبرستان جانے کے بعد اپنی چادر کو سر پہ رکھتا اور چادر کو اپنے منہ تک بھی کھینچ کر لاتا۔ مرد ماں لوگوں نے مرد ماں مطلب بہت سارے لوگوں نے پرسیدند اس سے پوچھا کہ سبب ای چیست، کہ یہ ایسا کرنے کا سبب کیا ہے کہ ہر صبح تم قبرستان جاتے ہو اور چادر سر پہ رکھتے ہو اور پھر اس چادر کو تم اپنے منہ تک لاتے ہو، اس طرح کرنے کا سبب کیا ہے؟ سبب ای چیست، اس کا سبب کیا ہے؟ گفت، تو وہ ڈاکٹر بولتا ہے، از مردگانے، مرد مطلب مرے ہوئے لوگ، از مردگانے ای گورستان شرم می کنم، کہ اس قبرستان کے مردوں سے میں شرم کرتا ہوں۔ گفت، وہ بولا کہ از مردگان، اس مردگان سے مطلب مرے ہوئوں سے، ای گورستان اس قبرستان کے مردوں سے، شرم می کنم میں شرم کرتا ہوں، زیرا اس لیے کہ از دوائے من مردہ اند، کہ یہ قبرستان میں جو لوگ بھی دفن ہیں وہ میری دوا سے مرے ہیں، اس لیے میں ان لوگوں سے شرم کرتا ہوں۔ از دوائے من، میری دوا سے، مردہ اند، یہ لوگ مرے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک بار بھی تینوں حکایت ہم پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ختم کر دیں گے۔ شیر و مرد دریا خانہ تصویر خودہا دیدند، مرد شیر را گفت می بینی شجاعت انسان کے، شیر را تابع کرده است۔ شیر گفت، مصور ای انسان است، اگر شیر مصور بوده ای چنین نبوده۔ شخص مرتبہ بزرگ یافت، شخص مرتبہ بزرگ یافت، دوست برائے تہنیت نزد او رفت، آ شخص پرسید کیستی و چرا آمدہ، دوست او شرمندہ گردید و گفت مرا نمی شناسی، دوست قدیم تو ام، برائے تعزیت نزد تو آمدہ ام، شنیدم کہ کور شدہ۔ طبیب ہر گاہ بگورستان رفتے، چادر بر سر وروئے خود کشیدے، مرد ماں پرسیدند کہ سبب ای چیست؟ گفت، از مردگانے ای گورستان شرم می کنم، زیرا کہ از دوائے من مردہ اند۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ لیے، اور پھر تمہارا ہوم ورک کیا ہے؟ یہ تینوں حکایت کو لکھنا اور اس کا ٹرانسلیٹ کر کے مجھ کو بھیجنا بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔